जिस नौعیت کی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اس کو جمہوریت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سسٹم کو جمہوریت کہنا میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے نام کی بے حرمتی ہے۔ اسمبلیاں ہیں، پارلیمان کے 2 حصے ہیں، کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیجئے کہ جو عوام میں سے ہو اور وہاں بیٹھا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام مسئلے کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے۔ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم اگر اس ملک میں آ جائے اور سیاسی پارٹیاں خود الیکشن لڑیں بجائے اس کے کہ کینڈیڈیٹس الیکشن لڑیں، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ سیاسی پارٹیاں بہتر لوگوں کو سامنے لے کر کے آئیں گی، کیونکہ پھر ووٹ پینل کو پڑے گا، پارٹی کو پڑے گا۔ دیکھیں نا، جرمنی کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، اسرائیل میں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اس سسٹم میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑے جا سکتے۔ بغیر پیسے کے سیاسی پارٹیاں آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ صدارتی نظام لے آئیں یا پارلیمانی نظام کو آپ کنٹینیو کریں، یہ تو نمائندگی پیسے کی ہے، زر اور زمین کی ہے۔ ہیومن رائٹس ڈے کے اس موقع پر ہیومن رائٹس ایوارڈ کی اس سیریمنی کے اوپر ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی اس تقریب کے اندر جسٹس وجیہ الدین صدیقی صاحب، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا۔ سر، عوامی حقوق کے اوپر تو بات ہو گئی، جو حقوق ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میں آپ کو ایک ریلیونٹ کوشچن کرتا ہوں، جو شاید آپ اس کو اگنور کر دیں کہ آپ یہ ریلیونٹ کوشچن نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام آدمی کی جو نمائندگی ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی۔ الیکشن کے اندر ووٹ ڈلتے ہیں، نکلتے کچھ ہیں، سیٹوں کی کمبینیشن کچھ ہوتی ہے، ریشو کچھ ہو جاتا ہے، اور اس پورے سارے تناسب کے اندر کہیں نہ کہیں حقوق انسانی کا معاملہ نہیں آتا۔ بالکل آتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوعیت کی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے اس کو جمہوریت کا نام دیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں لوکل باڈیز نام کی تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں صوبائی اسمبلیاں ہیں، آپ کے ہاں پارلیمان ہے جس کے 2 حصے ہیں، ایک سینیٹ اور دوسرا نیشنل اسمبلی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان اداروں میں 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، پارلیمان کے 2 حصے ہیں، کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیجئے کہ جو عوام میں سے ہو اور وہاں بیٹھا ہوا ہو۔ اس سسٹم میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑے جا سکتے۔ بغیر پیسے کے سیاسی پارٹیاں آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی، تو نتیجے کے طور کے اوپر اس سسٹم کو جمہوریت کہنا میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے نام کی بے حرمتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ مغرب میں دیکھیں، یقیناً وہاں بھی پیسہ استعمال ہوتا ہے، یقیناً وہاں بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں بڑی زور شور سے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے عوام میں سے ایک تھوڑی پرسنٹیج صحیح لیکن اٹھاتے ضرور ہیں اور ان کو ان اداروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام مسئلے کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہ سسٹم جو ہمارے ہاں لاگو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو۔ اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم اگر اس ملک میں آ جائے اور سیاسی پارٹیاں خود الیکشن لڑیں بجائے اس کے کہ کینڈیڈیٹس الیکشن لڑیں، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ سیاسی پارٹیاں بہتر لوگوں کو سامنے لے کر کے آئیں گی، کیونکہ پھر ووٹ پینل کو پڑے گا، پارٹی کو پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی اب ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں کہ جو صدارتی نظام لے آتے ہیں، ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں کہ پارلیمانی نظام فیل ہو گیا۔ ایکچولی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صدارتی نظام لے آئیں یا پارلیمانی نظام کو آپ کنٹینیو کریں،
یہ تو نمائندگی پیسے کی ہے، زر اور زمین کی ہے، وہ تو ایسے ہی رہے گی جب تک کہ آپ کوئی ریولوشنری چینج نہ کریں. اب دیکھیں نا، جرمنی کے اندر پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، اسرائیل میں ہیں، وہ کامیاب ہیں. ابھی وہاں سے مرکل فارغ ہوئی ہے، 16 سال حکومت کی ہے. کسی چانسلر کے مکان کے اندر وہ نہیں بیٹھی، وہ ایک معمولی فلیٹ کے اندر بیٹھی ہے جہاں ملازم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. اپنے گھر کا کھانا خود وہ بنایا کرتی تھی، گھر پر ہسبینڈ کو سرو کرنے کے لیے وہ خود ویلے کا کام کرتی تھی. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اس سسٹم میں کوئی ہیلدی چینج لے کر کے آئیں. یہ نعرے تو مطلب پولیٹیکل خود پارٹیز نے لگائے تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لانے کے اپنے ینگرز کو لانے کے بجائے وہ پھر وہی پرانے چہرے لے کے آ جاتے ہیں، باقی پارٹیوں کو بھی یہی حال ہے. وہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. اب میں تو رہا ہوں نا پی ٹی آئی میں تقریباً 5.5 سال، 6 سال گزارے. پارٹی کیسے چلتی ہے؟ بڑے لوگوں کے ڈونیشنز پہ چلتی ہے. پارٹی کیسے چلتی ہے؟ جب آپ کے الیکٹڈ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، جب آپ ان سے پیسے لیتے ہیں. پاکستان میں نہیں، یو اے ای میں پیسے لیتے ہیں آپ، اور سب یہی کر رہے ہیں. صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی، ساری سیاسی پارٹیاں یہ کر رہی ہیں. تو جب آپ نمائندے ہی زر و زمین کے ہیں تو آپ عام لوگوں کو کیسے لے کر کے آئیں گے؟ بے حساب لوگ ہیں پی ٹی آئی میں اس وقت جن کو میں جانتا ہوں، جن کو اسمبلیوں میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کبھی نہیں وہاں جائیں گے کیونکہ یہ سارا معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. اچھا، کراچی کے اندر جو مطلب کہتے ہیں 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ شو کیا گیا، آبادی کا ریشو کچھ ہو گیا، تناسب وسائل، اس پہ کراچی کی ساری سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں، پی ایس پی بھی، ایم کیو ایم بھی، پی ٹی آئی بھی اور جماعت اسلامی بھی. تو اس ساری تحریکوں کو، اس سارے پس منظر کو کیا دیکھتے ہیں؟ جینین چیزیں کیا ہیں اس کے اندر؟ مسائل کہاں ہیں؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں پبلک پوسچرنگ ہے. اندرونی طور پر یہ سب ایک ہے اور ان باتوں کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا. کچھ چھوٹی موٹی ترامیم آ جائیں گی، کچھ 1-2 پوائنٹس کے اوپر اس نے مراد علی شاہ نے کنسیڈ کیا ہے، 1-2 پوائنٹس پہ اور دے دے گا. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاؤنسلز ہوتی ہیں، لوکل باڈیز ہوتی ہیں، معاشرے میں اصل عمل دخل تو ان کا ہوتا ہے. آپ ذرا برٹن میں جائیے، بسیں وہ چلا رہے ہیں، بجلی وہ مہیا کر رہے ہیں، پانی وہ مہیا کر رہے ہیں، گیس وہ مہیا کر رہے ہیں، مکان وہ مہیا کر رہے ہیں، ملازمتیں وہ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ کاؤنٹی کے روڈز نہیں بلکہ ہائی ویز جو ہیں ان کا جو پورشن ہے وہ بنا کر کے دے رہے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں. اور وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا کہ انگلینڈ کی حکومت کون سی ہے، اسکاٹ لینڈ کی حکومت کون سی ہے. وہاں تو دیکھتے ہیں کاؤنسل میں کون ہے اور وہ کاؤنسل پرفارم کرتی ہے. الیکٹڈ باڈیز ہیں، بڑے پاورفل ہیں وہ. آپ کی گاڑی کو، اگر آپ کے پاس موٹر گاڑی ہے تو اس کو ہر سال ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اس کو چیک اپ کے لیے جانا ہے. اگر آپ نے اس کا چیک اپ نہیں کرایا اور ٹیکسز نہیں دیے، اگلے روز آپ کی گاڑی روڈ پر نہیں جا سکتی. یہاں پر کتنی گاڑیاں جو ہیں ان کا موٹر وہیکلس سے ٹیکس دیا جاتا ہے. 10 سال لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا. اچھا، کہ الیکٹرک کو کے خلاف جو کارروائی سے منع کر دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہ پارٹی فنڈنگ دیتے ہیں. نہیں، پرائم منسٹر نے منع نہیں کیا تھا. وہ میں نے نیا پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا تو وہاں پر ایک دھرنا چل رہا تھا کہ الیکٹرک کا اس وقت. تو اس میں انہوں نے مجھے، وہاں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مدعو کیا تھا. تو نعیم الحق اس وقت یہاں پریزیڈنٹ تھے کراچی کا جو سلسلہ تھا. تو میں نے نعیم سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بلا رہے ہیں وہ، تو میں جانا چاہتا ہوں. کہنے لگے آپ نہ جائیں کیونکہ یہ وہاں یو اے میں ہماری فنڈنگ کر رہے ہیں. تو میں پھر نہیں گیا. میں نے کہا مجھے پارٹی کو ایمبریس کرنے سے کیا فائدہ. چلیں، بہت بہت شکریہ. آپ کو ماشاءاللہ شیلڈ بھی ملی ہے، آپ خود شیلڈ لینے والے ہوئے تھے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ آگے آسانی فرمائے اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.